نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آئیے اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یعنی زندگی میں نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں بہت سے فوائد اور بہت سی برکتیں ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو 3 حضرات تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو توبہ ہے وہ مؤخر کر لی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ 50 دن کے بعد قبول کی، جن کا ذکر 118 میں بھی آیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کے سبب سچ بولا، اور انہوں نے کوئی عذر یا کوئی بہانہ پیش نہیں کیا، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے کشائش فرمائی۔ کچھ عرصے تک وہ عذاب میں مبتلا رہے، پریشان رہے، اور لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو سچ کو لازم قرار لے لو اور مہلک مصائب سے اور پریشانیوں سے بچ جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط سچ بولا کرو، کیونکہ سچ نیکی ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے۔ جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے وہ اللہ کے دفتر میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بالکل دور رہو۔ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، یعنی برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور فجور جو ہے وہ دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ آدمی جب جھوٹ ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے دفتر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جھوٹ نہ سنجیدگی کے طور پر بول سکتے ہیں، نہ دل لگی کے طور پر، یعنی جو مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں اور کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، جھوٹ میں کیا فرق پڑتا ہے، مذاق میں تو جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اس آیت کی روح سے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ پھر کہا تم سمجھتے ہو کہ کوئی بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ آیت پڑھی یہی والی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی کہ پھر کہا کہ تم سمجھ سکتے ہو کہ کوئی بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔ یعنی مذاق میں بھی انسان کو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم صادقین کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو دنیا میں زہد یعنی تقوی اختیار کرو، اور لوگوں سے میل جول کم کرو، یعنی سوشلائز کم کرو۔ اگر تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کی زندگی گزارنا ہے، تو اس میں جو ہے میل جول اور یہ گھومنا پھرنا یہ جو ہے یہ بالکل کم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے زمرے میں داخل کرے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 120۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد کے بدو لوگوں کے لیے روا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہے تھے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے۔ یعنی غزوہ تبوک کے لیے نکلتے ہوئے مدینہ شریف اور اس کے آس پاس کے جو لوگ تھے، جو بدو تھے، ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے تھا، اور سب کو نکلنا چاہیے تھا۔ یعنی جب موسم گرم تھا، کھجوریں پک چکی تھیں اور قحط جیسا عالم تھا وہاں، لیکن اس کے باوجود جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو سب کو کوچ کرنا چاہیے تھا۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تپتی ہوئی راہوں کی طرف کوچ فرما رہے تھے تو کسی بھی ایمان کے دعوے دار کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی عافیت کی فکر کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی جو تکالیف ہیں اس پر اپنی آسائشوں کو ترجیح دے۔
یعنی یہ غزوہ ایسا تھا کہ جس میں ہر انسان کو نکلنا ضروری تھا، فرض تھا، اس غزوے میں سب کا نکلنا فرض تھا. یعنی جو لوگ باقی جو نہیں نکل سکتے تھے ان کے بارے میں تھا کہ جو بیمار ہیں اور جو جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اور جو یعنی کسی وجہ سے عورتیں اور بچے یہ سب نہیں آ سکتے، لیکن جو تندرست توانا اور جو آ سکتے تھے ان سب کے پر فرض تھا نکلنا اس غزوہ کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْعِظًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. یہ اس لیے کہ انہیں پیاس، مشقت اور فاقے کی صورت میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی راہ میں، اور جہاں کہیں بھی وہ قدم رکھتے ہیں کفار کے دلوں کو جلاتے ہوئے اور دشمن کے مقابلے میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان سب کے عوض نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا ہے. یعنی جب اہل ایمان اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ان کی ہر مشقت، ہر تکلیف، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عوض ان کی نیکیوں کے ذخیرے میں مسلسل اضافہ فرماتے رہتے ہیں. یعنی ان کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں. ہر پریشانی، ہر تکلیف جو اللہ کی راہ میں یہ برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. بے شک اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور مزید یہ فرما رہی، یہ جو تاکید کی گئی ہے نا، اس میں خاص تاکید ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں نکلنے کی جو مزید تاکید کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو عتاب کیا گیا ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے. یعنی کون شریک نہیں ہوئے تھے؟ مدینہ کے ارد گرد رہنے والے جو بادیہ نشین تھے، یہ وہ مراد ہیں اس سے، اور یہ مختلف قبائل تھے. ان قبائلوں کو خصوصی طور پر اس لیے عتاب کیا گیا ہے کہ انہیں غزوہ کی روانگی کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچ چکا تھا، اس لیے بھی کہ ایمان صادق اور قرب جواز کا تقاضا تھا. یعنی ایک تو وہ مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، اور ایمان اور دین اور اسلام کی خاطر تقاضا یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے اور اپنی جان دے کر ان کی جان کی حفاظت کرتے، اور ہر قدم پر ہر تکلیف پر جو انہیں اس راہ میں پہنچتی اور اللہ کی راہ میں ہر خرچ جو بھی وہ خرچ کرتے اس کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دیتے، ان کو اجر و ثواب ملتا. تو یہاں خاص تاکید جو کی گئی ہے، یعنی جن کو عتاب کا نشانہ بنایا گیا، یہ وہ بادیہ نشین ہیں جو کہ مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے. جیسے پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ کچھ تو صرف اپنے خیموں میں ہی رہ گئے اور آگے انہوں نے اپنا عذر بھی نہیں پیش کیا، اور خود آتے تھے اور جھوٹے عذر پیش کر کے چلے جاتے تھے. تو یہاں ان کو اس آیت میں عتاب کا نشانہ بنایا گیا ہے. آیت نمبر 121 وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں کوئی نفقہ چھوٹا یا بڑا اور طے کرتے ہیں کوئی وادی، تو ان کا ایک ایک عمل ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں بہت ہی عمدہ ان کے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی جو وہ خرچ کرتے ہیں، یہ غازی لوگ اللہ کی راہ میں چھوٹا یا بڑا جو بھی خرچ کرتے ہیں، اور کفار سے جنگ کرنے کے لیے جنگل کا تھوڑا سا راستہ بھی طے کرتے ہیں، تو اس کا اجر انہیں ضرور ملتا ہے. یعنی جو بھی راستہ طے کرتے ہیں، جنگل کا راستہ، یہ جو بھی راستہ طے کرتے ہیں، تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس غزوے کی مدد کرنے کے لیے قوم کو ابھارا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ذمے 100 اونٹ ماں پالان اور کجاوے کے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قوم کو ابھارا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مزید 100 اونٹ ماں پالان اور کجاوے وغیرہ کے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ایک سیڑھی اتر کر پھر فرمایا اے لوگوں اور مدد کی ضرورت ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور 100 اونٹ مع ساز و سامان کے. تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ خوشی سے اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عثمان پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، جو بھی وہ عمل کرے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی اس غزوہ کے لیے دی، اس غزوہ کی تیاری کے لیے دی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دی. 1000 اشرفیاں یا اشرفیاں سونے کے سکے ہوتے نا، 1000 سونے کے سکے ان کو دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو حرکت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے آج سے عثمان کو اس کا کوئی عمل ضرر نہیں پہنچائے گا، یہی ایک عمل اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اور آپ خوشی سے بار بار اس رقم کو ہلا رہے تھے. قتادہ نے کہا ولا یقطعون کے بارے میں کہا کہ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے لوگ جتنا دور ہو جاتے ہیں اللہ کے اتنے ہی قریب بڑھتے ہیں. یعنی اللہ کی سفر میں اللہ کی راہ میں جو سفر کرتے ہیں، جو وہ جتنا دور جاتے ہیں اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ان کی قربت ہو جاتی ہے. تو یہ تو تھا کہ جو کبیرہ یعنی جو بڑا اللہ تعالیٰ کو کبیرہ، نفقتاً کبیرہ. اور نفقتاً صغیرہ کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے رات بھر جو ہے وہ ایک کھیت میں کام کیا اور وہاں اس کے بعد ایک باغ میں کام کیا، اور اس کے بعد ان کو جو بھی کھجوریں ملی تھوڑا انہوں نے اپنے گھر میں دی اور باقی ایک مٹھی بھر لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا تو انہوں نے وہ جو ایک مٹھی بھر کھجوریں تھیں اس پورے سامان پہ جو جمع ہوا تھا زیادہ راہ، اس سامان پر جو ہے انہوں نے پھیلا دی کہ یہ یعنی کہ یہ ان سب سے بھاری ہے. یعنی یہ سمجھے کہ کبیرہ صغیرہ تھی، نفقتاً صغیرہ یعنی بڑے سے بڑا مال اور چھوٹے سے چھوٹا مال جو بھی کسی نے دیا ہے اللہ اس کا اجر اور ثواب دے گا، اور یعنی ان کاموں کا اللہ اچھا بدلہ دے گا. یعنی پھر اللہ اچھا بدلہ کیا دے گا؟ یعنی احسن اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کاموں کا اچھا بدلہ دیا جائے گا. تو اللہم جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 122 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ سب کے سب نکل آئیں. یعنی مدینہ کے مضافات میں بسنے والے بدو قبائل کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہو چکا ہے کہ یہ بدو جو ہیں لوگ، آیت نمبر 96 میں، کہ یہ بدو لوگ جو ہیں کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت تھے، اور اس کا سبب یہ بتایا گیا تھا کہ ان میں دین سے ناواقفیت تھی، اس لیے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا موقع نہیں مل رہا تھا. اس لیے اب اس کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ سارے کے سارے جو اعرابی ہیں یا آبادیہ نشین لوگ اپنی اپنی آبادیاں چھوڑتے اور مدینہ میں آ کر آباد ہو جاتے. تو اس مسئلے کا ایک حل یہاں بتایا جا رہا ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ نکلتا ان کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرتا. یہاں اس مشکل کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ ہر علاقے اور ہر قبیلے سے چند لوگ آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوں، دین سیکھیں اور اس سے مستفیض ہوں. پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ اپنے لوگوں کو خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹتے تاکہ وہ بھی نافرمانی سے بچتے. یعنی یہاں اس سلسلے میں باقاعدہ ایک نظام بتایا جا رہا ہے اور نظام وضع کرنے کی ہدایت کر دی گئی کہ مختلف علاقوں سے قبائل کے نمائندے آئیں، یعنی پورا قبیلہ نہیں، اس قبائل کے کچھ لوگ آئیں، مدینہ میں قیام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں اور صحابہ کرام کی تربیت سے فائدہ اٹھائیں، احکام دین کو سمجھیں، اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر اس تعلیم کو عام کریں. یعنی یہاں آئیں، ایک کوئی وفد بن کے آئیں، لوگ ہر قبیلے سے آئیں اور دینی تعلیم سیکھیں، سیکھنے کے بعد اپنے علاقوں میں جا کر
وہ لوگوں کو سکھائیں اور لوگوں کو بتائیں۔ اچھا، اسی صورت میں آیت نمبر 41 میں تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انفروا خفافا وثقالا، یعنی نازل ہوئی کہ جس میں تمام مسلمانوں کو جہاد میں نکلنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ آیتیں بھی نازل ہوئی جس میں غزوہ تبوک میں نہ شریک ہونے والوں کے لیے عتاب کیا گیا تھا۔ تو عام صحابہ نے سمجھا کہ جہاد کے لیے بہرحال تمام لوگوں کو نکلنا ہے اور کسی حال میں پیچھے نہیں رہنا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاد کے لیے نکلنے کا حکم عام مدنی زندگی کے آغاز میں تھا، جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ اب مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی ہے، تو اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ مدینہ اور دیگر مسلمانوں کی بستیوں کو خالی کر کے سبھی لوگ نہ چلے جائیں، بلکہ ہر بڑی جماعت سے ایک گروہ نکلے جن سے جہاد کی ضرورت پوری ہو، اور کچھ لوگ اپنے شہر اور بستی میں بھی رہیں تاکہ مجاہدین کے گھر والوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں اور شہر اور بستی کی بھی نگرانی کریں۔ اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جائیں، وہ جہاد کی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت سے علمی فائدہ اٹھائیں، قرآن اور سنت کا علم حاصل کرتے رہیں، اور جب اپنی اپنی بستیوں اور شہروں میں واپس پہنچیں تو جو کچھ اس سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے باقی لوگوں کو بھی سکھائیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے پڑھنے پڑھانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔